کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور آپ کے تمام اصحاب پر۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو امت مسلمہ کا سب سے بڑا عالم کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اسی طرح اسلامی معلومات اور واقعات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ مکہ معظمہ میں شیب ابی طالب میں ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے، اور ان کی والدہ سیدہ لبابہ بنت حارث کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد عورتوں میں اسلام قبول کرنے والی دوسری عظیم خاتون تھی۔ جس وقت حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو آپ کے والد ان کو لے کر تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو بوسہ دیا، اپنے مبارک لعاب دان سے گھٹی دی اور ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت عبداللہ کی دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے انہیں جو غذا ملی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک اور طاہر لعاب دان تھا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی رگ رگ میں تقوی اور حکمت سرایت کر گئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قریشی ہاشمی تھے، بڑے خوبصورت مؤدب نوجوان تھے۔ فتح مکہ سے پہلے اپنے والد کے ہمراہ مدینہ تشریف لائے۔ ان کی خالہ سیدہ میمونہ بنت حارث مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ حضرت عبداللہ اپنے بچپن میں ایک دن اپنی خالہ کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس رات سیدہ میمونہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو چھوٹے سے حضرت عبداللہ دوڑ کر گئے اور آپ کے لیے پانی کا لوٹا لے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنی خوشی کا اظہار فرمایا۔ اب جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ بھی وضو کر کے آ گئے اور آپ کے پیچھے نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے برابر کھڑے ہو جاؤ، مگر یہ پیچھے ہی کھڑے رہے۔ جب اللہ کے رسول نے نماز ختم کی تو پوچھا، عبداللہ تم میرے اشارے کے باوجود میرے پیچھے کھڑے ہو کر نماز کیوں ادا کی؟ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا مقام و مرتبہ میرے ہاں بہت اعلیٰ اور جلیل القدر ہے، آپ نہایت عزت شرف والے ہیں، میں بھلا آپ کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معصوم سے چچا زاد بھائی کے جب یہ الفاظ اور جذبات سنے تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھا لیا اور ان کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ اسے حکمت و دانائی عطا فرما۔ ناظرین گرامی، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ خوش قسمتی ہے، ان کی خوش قسمتی پر قربان ہونے کو دل چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے متعدد مرتبہ دعا فرمائی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مبارک نبی کی مبارک دعا کیسے شرف قبولیت کو پہنچی اور اس کے کیا اثرات نکلے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو امت مسلمہ کا سب سے بڑا عالم ہونے کا خطاب بھی ملا ہے۔ ان کا ایک لقب ترجمان قرآن بھی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو چھوٹی سی عمر ہونے کے باوجود بھی اپنی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ابھی ہے تو نوجوان، مگر اس میں بڑی عمر کے لوگوں سے بھی بڑی عقل اور ذہانت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے یہ کثرت سے سوال کرنے والا ہے اور سمجھدار دل و دماغ کا مالک ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور تابعی مسروق بن اجد بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا تو ان کی خوبصورتی کو دیکھتا رہ گیا اور میں بے اختیار پکار اٹھا، یہ خوبصورت ترین انسان ہے،
جب انہوں نے گفتگو کی تو میں نے کہا یہ فصاحت و بلاغت میں بھی یکتائے زمانہ ہے، یعنی فصاحت و بلاغت میں بھی ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ اٹھے کہ یہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ کریم ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے، ان کی سیرت کو پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی دائمی غلامی اور محبت نصیب عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔